4 جون 1989 کی صبح ایران کے شہر تہران میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ آیت اللہ خامنئی اسلامی انقلاب کی بانی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ہر طرف سوگ تھا، ماتم تھا، آنسو تھی، لیکن طاقت کی کرسی خالی نہیں رہ سکتی تھی۔ اسی دن ایک 50 سالہ ملا کو ایران کا نیا سپریم لیڈر بنایا گیا۔ اس کا نام تھا سید علی حسنی خامنئی۔ اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص اگلی 35 سالوں تک ایران پر حکومت کرے گا۔ اس کے دور میں ایران امریکہ کا سب سے بڑا دشمن بنے گا۔ اسرائیل سے براہ راست جنگ ہوگی۔ پوری مشرق وسطیٰ میں خون کی ندیاں بہے گی۔ اور آج مارچ 2026 میں جب خامنئی کی موت کی خبر آئی تو پوری دنیا میں سوال اٹھا، اب ایران کا کیا ہوگا؟ ایکسپوز دنیا میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خامنئی کون تھا، اس نے کیسے ایران پر 35 سال حکومت کی اور اب ایران کی مستقبل کا کیا ہوگا۔ خامنئی کی کہانی شروع ہوتی ہے 19 اپریل 1939 کو۔ ایران کی شہر مشہد سے یہ وہ دور تھا جب ایران پر شاہ رضا پہلوی کی حکومت تھی، جو مغربی طرز زندگی کو فروغ دے رہے تھے۔ خامنئی کے والد ایک مذہبی عالم تھے، غریب لیکن بہت متقی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بچپن سے ہی مذہبی تعلیم دی۔ 1950 کی دہائی میں خامنئی نے قم کی مدرسے میں داخلہ لیا، جہاں وہ آیت اللہ خامنئی کے شاگرد بنے۔ یہیں سے ان کی سیاسی تربیت شروع ہوئی۔ خامنئی ان دنوں شاہ کی حکومت کے خلاف تھے اور اسلامی حکومت کا خواب دیکھ رہے تھے۔ نوجوان خامنئی نے اپنے استاذ کے خواب کو اپنا مقصد بنا لیا۔ 1960 اور 1970 کی دہائی میں ایران میں ہلچل تھی۔ شاہ محمد رضا پہلوی اپنی طاقت میں تھے، لیکن عوام ناخوش تھے۔ مغربی کلچر، امیروں اور غریبوں میں فرق اور مذہبی پابندیاں۔ خامنئی اس وقت ایک انقلابی رہنما کے طور پر ابھرے۔ انہوں نے خفیہ تقریریں کی، نوجوانوں کو جمع کیا، شاہ کی حکومت کے خلاف پوسٹرز لگائے۔ انہیں کئی بار گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، تشدد کیا گیا۔ ایک بار ایسا تشدد ہوا کہ ان کا دائیں ہاتھ مفلوج ہو گیا اور زندگی بھر کے لیے کمزور رہ گیا، لیکن یہ سب کچھ انہیں نہیں روک سکا۔ 1979 آیا اور ایران میں اسلامی انقلاب برپا ہو گیا۔ شاہ بھاگ گیا، آیت اللہ خامنئی فرانس سے واپس آئے اور ایران ایک اسلامی جمہوریہ بن گیا۔ انقلاب کے بعد خامنئی کو اہم عہدے ملے۔ پہلے انہیں تہران کا امام جمعہ بنایا گیا، پھر 1981 میں ایران کے صدر بنائے گئے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، ایران میں اصل طاقت سپریم لیڈر کے پاس ہوتی ہے، صدر کے پاس نہیں، اور اس وقت سپریم لیڈر تھے آیت اللہ خامنئی۔ خامنئی نے 8 سال صدر کے طور پر کام کیا۔ اس دوران ایران عراق کے ساتھ ایک خونی جنگ میں الجھا ہوا تھا، جو 1980 سے 1988 تک جاری رہا۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، شہر تباہ ہو گئی، معیشت برباد ہو گئی، لیکن ایران نے ہار نہیں مانی اور اس جنگ نے خامنئی کو ایک سخت اور بے رحم لیڈر بنا دیا۔ 3 جون 1979 کو آیت اللہ خامنئی کا انتقال ہو گیا۔ ایران میں ہنگامہ برپا تھا، طاقت کی کرسی خالی تھی اور سب جانتے تھے کہ یہ مشرق وسطیٰ کے سب سے اہم کرسی ہے۔ اگلی دن اسمبلی آف ایکسپرٹس نامی ایک کونسل نے اجلاس کیا اور فیصلہ کیا کہ سید علی خامنئی نئی سپریم لیڈر ہوگی۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا، سپریم لیڈر بننے کے لیے ایک شخص کو مرجع تقلید ہونا چاہیے، یعنی سب سے بڑا مذہبی عالم۔ خامنئی اس درجے کے نہیں تھے، تو آئین میں ترمیم کر دی گئی، قوانین بدل دی گئی تاکہ خامنئی سپریم لیڈر بن سکے، اور یہی سے شروع ہوا 35 سال کا ایک ایسا دور جس میں خامنئی ایران کے مطلق العنان حکمران بنے۔ سپریم لیڈر کے طور پر خامنئی کے پاس کتنی طاقت تھی؟ وہ فوج کی سربراہ تھے، عدلیہ کی سربراہ مقرر کرتے تھے، ریڈیو اور ٹی وی پر ان کا کنٹرول تھا،
صدر کو نااہل قرار دے سکتے تھے، جنگ اور امن کی فیصلے کر سکتے تھے، اور سب سے خطرناک ریولوشنری گارڈز ایران کے سب سے طاقتور فوج براہ راست ان کی ماتحت تھی۔ ایران میں صدر تبدیل ہوتے رہے، ہاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمد احمدی نژاد، حسن روحانی، ابراہیم رئیسی، لیکن اصل طاقت ہمیشہ خامنہ ای کے پاس رہی۔ وہ تھے جو فیصلے کرتے تھے، وہ تھے جو ملک چلاتے تھے، وہ تھے جن کی بات آخری ہوتی تھی۔ خامنہ ای کی دور میں ایران کے سب سے بڑی دشمنی کس سے رہی؟ امریکہ اور اسرائیل۔ امریکہ کو وہ بڑا شیطان کہتے تھے اور اسرائیل کو چھوٹا شیطان۔ 1979 میں جب امریکی سفارت خانے پر قبضہ کیا گیا اور 52 امریکیوں کو 444 دن تک یرغمال بنایا گیا، خامنہ ای اس کے حامی تھے۔ 1990 اور 2000 کی دہائیوں میں امریکہ نے ایران پر سخت ترین پابندیاں لگائیں۔ تیل فروخت پر پابندی، بینکنگ پر پابندی، ٹیکنالوجی پر پابندی۔ ایران کی معیشت تباہ ہونے لگی، لیکن خامنہ ای نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے کہا، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، امریکہ کے غلام نہیں بننا چاہتے۔ اسرائیل کے معاملے میں خامنہ ای کا موقف بالکل واضح تھا۔ اسرائیل کو نقشے سے مٹا دینا چاہیے۔ انہوں نے فلسطینی تنظیم حماس کی مدد کی، لبنان میں حزب اللہ کو مضبوط بنایا، یمن میں حوثیوں کی حمایت کی۔ پوری مشرق وسطیٰ میں ایران کی مداخلت بڑھتی گئی اور اسرائیل وہ خاموش نہیں بیٹھا۔ 2000 کی دہائی میں دنیا کو پتہ چلا کہ ایران ایک خفیہ نیوکلیئر پروگرام چلا رہا ہے۔ خامنہ ای نے دعویٰ کیا، یہ پروگرام امن کے لیے ہے، بجلی بنانے کے لیے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کو یقین تھا کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے۔ 2010 میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے سٹکسنٹ نامی وائرس ایران کی نیوکلیئر پلانٹ میں داخل کر دیا، جس نے ہزاروں سینٹری پوسٹ تباہ کر دیے۔ 2015 میں امریکی کے صدر باراک اوباما نے ایران کے ساتھ ایک ڈیل کی، پابندیاں ختم ہوگی لیکن نیوکلیئر پروگرام بند کرنا ہوگا۔ خامنہ ای نے بہت سوچا اور آخر کار راضی ہو گئے۔ لیکن 2018 میں امریکہ کے نئی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیل توڑ دی اور پابندیاں واپس لگا دی۔ خامنہ ای نے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور نیوکلیئر پروگرام دوبارہ شروع ہو گیا۔ خامنہ ای کے 35 سال کی دور میں ایران کی عوام نے کئی بار احتجاج کیا۔ 2009 میں گرین موومنٹ، 2017 اور 2019 میں معاشی احتجاج، اور 2022 میں موسیٰ امینی کی موت کے بعد ملک گیر مظاہرے۔ خواتین نے حجاب اتار پھینکے، نوجوانوں نے نعرے لگائے، مرگ بر ڈکٹیٹر، یعنی امیر کو موت۔ خامنہ ای کا جواب تھا بے رحم تشدد۔ ریولوشنری گارڈز نے مظاہرین پر گولیاں چلائیں، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، سینکڑوں کو پھانسی دی گئی، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا۔ خامنہ ای نے کہا، یہ سب امریکہ اور اسرائیل کی سازش ہے، ہم نہیں جھکیں گے، اور واقعی وہ کبھی نہیں جھکے۔ 2020 کی دہائی میں خامنہ ای بوڑھے ہو چکے تھے، 80 سال سے زیادہ عمر، صحت کی متعدد پریشانیاں۔ 2024 میں افواہیں پھیلائیں کہ انہیں کینسر ہے۔ ایران کے اندر سرگوشیاں ہونے لگے کہ اگلا سپریم لیڈر کون ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ خامنہ ای چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا مجتبیٰ اگلا سپریم لیڈر بنے، جیسے شمالی کوریا میں کم خاندان کی حکومت ہے۔ کچھ کہتے تھے کہ نہیں، ایک اور بوڑھا مولا آئے گا، لیکن کسی کو یقین سے کچھ نہیں پتا تھا، کیونکہ خامنہ ای نے اپنی موت سے پہلے کوئی واضح وارث نامزد نہیں کیا تھا۔ اور پھر مارچ 2026 میں وہ دن آ گیا، تہران سے خبر آئی کہ آیت اللہ خامنہ ای کا انتقال ہو گیا۔ 35 سال کی حکومت کا خاتمہ۔ ایران میں سوگ کا اعلان ہوا، لیکن ساتھ ہی خوف بھی تھا، کیونکہ اب سوال تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ خامنہ ای کی موت کے بعد ایران میں کئی امکانات تھے۔ پہلا، اسمبلی آف ایکسپرٹ ایک نیا سپریم لیڈر منتخب کرے گا۔
جو شاید ایک اور سخیر بھولا ہو۔ دوسرا، خامنئی کا بیٹا مجتبیٰ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تیسرا، ایران میں خانہ جنگی چل جائے گی۔ ریولوشنری گارڈز اور فوج کے درمیان ٹکراؤ ہوگا، لیکن ایران کا نیا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا بیٹا مجتبیٰ خامنئی بن گیا۔ خامنئی کی کہانی ایک ایسی شخص کی کہانی ہے جس نے 35 سال تک 85 ملین لوگوں پر حکومت کی، جس نے امریکہ اور اسرائیل کو کھلا چیلنج دیا، جس نے اپنے عوام کی احتجاج کو بے رحمی سے کچل ڈالا، جس نے پوری مشرق وسطیٰ کی سیاست کو بدل دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہیرو تھے جنہوں نے ایران کو آزاد رکھا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایک آمر تھے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو تکلیف دی۔ سچ شاید بیچ میں کہیں ہو، لیکن ایک بات طے ہے، خامنئی کے موت سے صرف ایک دور ختم نہیں ہوا، بلکہ ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے، اور یہ دور کیسا ہوگا یہ اگلے کچھ مہینے میں طے ہوگا۔ امید ہے ایکسپوز دنیا کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے، خامنئی واقعی ہیرو تھے؟ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔